میرا سوال یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے 25-26 سال کا اور وہ نا نمازیں پڑھتا ہے اور بیچ میں چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں. تو آپ کوئی نہ دعا کریں اس کے لیے اور نہ جاب کے لیے بھی دعا کریں. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. آپ پروگرام دیکھتی ہیں اور مجھے اچھا لگا کہ آپ لائیو پروگرام دیکھتی ہیں, ورنہ مجھے تو ایسے میسیجز بھی آ رہے ہیں, بڑی صاحب کو بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لائیو لگتا ہے, ہم تو ریپیٹ میں دیکھتے تھے. اینی وے جی, بڑی صاحب دو ان کی باتیں. پہلی بات تو ٹوٹلی بیٹے کی غلط ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. جی قرآن مجید میں وہ مالک خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وہ مالک خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں, اور ایک حقیر سا بندہ اٹھ کر کہے نہیں میری نہیں سنتا, تو یہ تو توہین الوہیت ہو جائے گی, رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں. اب دنیا میں ایک چھوٹی سی فیکٹری کا مینیجر کہے کہ بھائی کہو کیا کہنا ہے, جی تو مزدور آگے سے کہ نہیں آپ میری سنتے نہیں ہو. وہ بھائی میں سن رہا ہوں, نہیں نہیں آپ نہیں میری سنتے, تو میرا خیال ہے وہ 2-4 تھپڑ ہی کھائے گا. اور کیا ہو سکتا ہے, مینیجر کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں اور وہ کہتے نہیں سنتے. تو یہاں رب العالمین ہے جو کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں, مجھے پکارو مجھ سے مانگو, اور وہ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر خود واضح لگاتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے, جوڑیاں کھولو میں بھرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے سوال کرو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس ہستی کے بارے میں کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے؟ اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں, ایک فوری, ایک آخرت میں ثواب کے ذخیرہ ہو جاتے ہیں, اور ایک آپ کی زندگی میں جو آفتیں تھیں وہ اللہ ٹال دیتا ہے. تو آپ کی تو ہر دعا قبول ہو رہی ہے بھائی جان. یہ شکوہ کرنا چھوڑیں اور اپنے رب سے مانگتے رہیں. آپ چاہتے ہیں کہ دعا ایسے ہو, ایسے میں ہاتھ اٹھاؤں ہاتھ نیچے کروں تو گاڑی میرے دروازے پر کھڑی ہو, ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے, 100% ہوتا ہے, اس طرح بالکل ہوتا ہے. تو دوسری طریقے جب قیامت والے دن بندہ جائے گا اور ڈھیروں اجر دیکھے گا نا, تو پھر کہے گا کاش میری کوئی بھی نہ قبول ہوتی, تو وہ بھی بہت بڑا منافع ہے. اور تیسری آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی میں جو طوفان آنے والے تھے اللہ نے وہ پیچھے ہی ٹال دیے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. تو اس لیے دعائیں بیٹا جی جاری رکھیں, اپنے رب سے مانگتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر دعائیں مانگنا چھوڑ دے کہ میری تو قبول ہی نہیں ہوتی. تو یہ جلد بازی ہے, آپ مانگتے رہیں قبول ہوگی. اور وہ بھی فرما دیجئے بھٹی صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل دیتا ہے, اور ہم جلد بازی میں بس اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ مالک کو پتا ہے کہ میرے اس بندے کو کون سی چیز کی کب ضرورت ہے, ہمیں نہیں پتا, تو ہم جلد بازی میں الٹا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو وہ مالک حکمت والا ہے, وہ دیتا ہے اور بر وقت دیتا ہے, یقیناً اس سے مانگتے رہیں. یقیناً. آپ یقین کیجئے کہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے 100% درست ہے. آپ در کھٹکھٹاتے رہیں, آپ حاضری لگاتے رہیں, آپ حضور میں پیش ہوتے رہیں, کب کیا ملنا ہے وہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اور نماز کو اس لیے چھوڑ دینا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, یہ اور نافرمانی ہے. نماز کا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ اس طرح تو تعلق ہے کہ آپ رب کے قریب ہو جاتے ہیں, لیکن یہ الگ سے فریضہ ہے, یہ فرض ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ تو آپ نے آخرت کے لیے پڑھنی ہے بھائی, دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. لے جی, بات ہم نے کافی ڈیٹیل میں کی, تو دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے آپ کو اسی راہ پہ چلاتے رہیں, انشاءاللہ روشنی ضرور ملے گی.